الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا وہ ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور احسن اور سب سے اعلیٰ ہے. دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، خوشی ہو، غمی ہو، ہر اعتبار سے دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. مسلمان کی ہر خوشی، ہر غمی وہ اسلام کے تابع ہے. اپنی پسند اور ناپسند کا اس میں دخل نہیں ہے. انہی خوشیوں میں سے ہم ایک خوشی وہ جشن آزادی کے نام سے مناتے ہیں. جشن آزادی، پہلی تو بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا. اس میں اللہ کا فضل ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ آزادی ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم نے آج سے 74 سال پہلے یہ ٹکڑا لیا تھا اس میں ہم کامیاب ہوئے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو نعرہ تھا، اس نعرے کے مطابق 74 سالوں میں پاکستان کے اندر اسلام آیا اور اسلامی حدود نافذ ہوئیں. اور کس حد تک ہم نے اسلامی طریقے سے اس ملک کو چلایا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ تھوڑے سے کھول لیں کہ یہ آزادی کس چیز کی آزادی ہے کہ جس میں ہم انگریزوں کے اشاروں کے غلام ہیں. ان کے حکموں کے نہیں، ان کے اشاروں کے غلام ہیں. اور ان کی ہر چاہنے پر ہم وہ کر گزرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. یہ کس چیز کی آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے حقیقت کے اندر. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے دن نہیں تھے. آپ نے مکہ فتح کیا، کبھی سالانہ جشن ہوا ہو مکہ کی فتح پر. عرب فتح ہوا، کبھی اس کے فتح ہونے پر سالانہ جشن ہوا ہو. اور کئی علاقے اور کئی خوشیاں آپ کو ملیں، آپ نے وہ دن منائے ہوں یا آپ نے چھٹیاں کی ہوں. فلاں تاریخ کو ہماری جنگ ہوئی تھی 17 رمضان کو، 17 رمضان کو چھٹی ہوگی. یا فلاں صحابی شہید ہوا تھا، اس کے احترام میں چھٹی، یوم تعطیل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں تھے. وہ کام کرنے والے لوگ تھے، وہ کام کر رہے تھے اور وہ کام کر گئے. یہ سارے کام ان لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. فلانی طریق کا جشن بنا لو، فلانی کا بنا لو، فلانی کا بنا لو. اسلام کی نگاہ میں ہم نے اب اس جشن کو وطنیت کا نام دے دیا کہ جس کو وطن سے محبت ہے وہ جشن منائے. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے کہ یہ ٹائم کا ضیاع، یہ فضول خرچی، یہ مال کا ضیاع، یہ وطن سے محبت میں داخل کہاں سے ہو گیا؟ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ابھی لوگ 14 اگست کے لیے کپڑے خریدتے ہیں. وہ ایک رنگ کا سوٹ جو 14 اگست کو پہننا ہے، جوتے، پرس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور جھنڈیاں اور جھنڈے اور باجے اور کیا کیا چیزیں. یہ کروڑوں اربوں روپیہ جو ضائع ہوتا ہے، اب کسی سیکولر اور ملحد کو نظر نہیں آتا کہ اس سے ہم کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں. اب کسی بے دین کو یہ سمجھ نہیں آتی جب وہ حج پر جانے والوں کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کسی غریب کے گھر کا چکر لگا لو. اب ان کو کسی کو یاد نہیں آتا کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے. اور دنیا سے قرضے مانگنے والوں کو اب سمجھ نہیں آتی کہ اتنے کروڑ ہی ہم اس دن کو جو ضائع کریں گے اس سے قرضہ اتار دیں. یہ سب عیاش لوگ ہیں. جب دین کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے.
جب شیطان کو خوش کرنے کی باری ہوتی ہے تو کبھی ان کی زبانوں پر کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، آگے پیچھے کہتے ہیں جی 14 یہ محرم کے اندر کسی قسم کی شادی نہ کرو، خوشیاں نہ مناؤ، محرم سوگ کے دن ہے، تو محرموں کے اندر اگر 14 اگست آ جائے تو وہ منا لو، اس میں باجے بھی بجاؤ، اس میں جھنڈیاں بھی لگاؤ، اس میں جشن بھی مناؤ، اس میں گانے بھی لگاؤ، ہلڑ بازی بھی کرو، شادی نہیں کرنی محرم میں، خوشی نہیں کرنی، کوئی سوگ منانا ہے بس، لیکن جب 14 اگست آ جائے پھر منا لو۔ یہ کیسی شریعت اور کیسا دین ہے؟ ہم بھی انہی یعنی کہ اپنے بچوں کو اسی طریقے پہ چل کے ہم وہ چیزیں خرید کے دے رہے ہیں۔ یہ فضول خرچی ہے، یہ شیطانی آلات ہیں، یہ ضیاع ہے۔ جو ایک دفعہ سوٹ آپ نے پہنا 500 1000 کا خرید کے پھر ضائع، جو پرس، جو جوتا، نہ جانے کیا کیا چیزیں اس قسم کی آ چکی ہیں، یہ فضول خرچی ہے ساری کی ساری۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور رہی وطن کی محبت، تو اسلام کے اندر اس کا تصور اتنا ہے کہ اس محبت کو اسلام سے تابع رکھا جائے۔ یہ محبت اسلام پر غالب نہیں ہونی چاہیے، ایک طرف اسلام ہو اور ایک طرف وطن ہو، اسلام کی محبت پہلے ہے۔ ہمارے تو ادھر بعض ملحدوں نے یہ نعرہ لگا رکھا نا، پہلے پاکستان، پہلے پاکستان نہیں، پہلے اسلام۔ اسلام ہے تو پاکستان ہے، اگر اسلام نہ ہوتا تو پاکستان کو کون جانتا؟ جس اسلام کا نام استعمال کر کے ہم نے یہ ٹکڑا حاصل کیا، کم از کم اس اسلام کو اہمیت تو دیں، اس اسلام کو تسلیم تو کریں۔ ایک ملک کے آئین کی ہماری نظروں میں کتنی اہمیت ہے کہ جس نے اس آئین کی مخالفت کی اس کو باغی اور نہ جانے کیا کیا ہم کہتے ہیں، اور جو اسلام کے آئین کی مخالفت کرے وہ اللہ کا باغی نہیں۔ تو بھائیو میرے دوستو، یہ ایک ایسا دن ہے جو دیندار لوگوں کے لیے امتحان بن چکا ہے۔ وطنی محبت، وطنی خوشی، یہ ایک طبعی تقاضا ہے، اس خوشی میں کوئی شک نہیں، لیکن سال ہر سال اس کو ایک دن مقرر کر کے اپنا وقت ضائع کرنا، چھٹیاں کر کے مال ضائع کرنا، یہ اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء نے علاقے فتح کیے، اس کے بعد ملک در ملک فتح ہوئے، دنیا فتح ہوئی، کبھی یوں جشن ہوئے ہوں، کبھی یوں وقت کا ضیاع ہوا ہو۔ یہ انہی قوموں کے کام ہے جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے ان کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات محرم کے حوالے سے، محرم اس کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کو شہر اللہ کہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اس کے روزے افضل ہیں۔ تو یہ اس میں ہم روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں۔ باقی جو لوگوں کے ہاں رسومات پائی جاتی ہیں، پانی کی سبیلیں لگانا اور حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سوگ کے لیے محفلیں جمانا اور خاص طور پر ان کے تذکرے کرنا، اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حسن کو بھی شہید کیا گیا، خالی حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ باقی سب صحابہ کرام حسین سے عظیم تھے، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، حسن ہیں، ان کے بڑے بھائی رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان سب سے راضی اور اللہ میں ان کا جنت میں ساتھ عطا فرمائے۔ ان کے لیے کوئی مجلس نہیں، کوئی سوگ نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ان کا بھی کرو، ایک میں بات کر رہا ہوں، خالی حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ ذکر کی محفلیں، ذکر حسین، اور جناب سبیل حسین، سبیل کربلا، فلاں فلاں، ان خرافات کے اندر اور ان بدعات کے اندر ہم شریک نہ ہوں۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ مکمل ہو گیا تھا، اور جس حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ تقریباً دین کے مکمل ہونے کے کوئی 40-42
سال بعد کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان سے محبت نہیں رکھتا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی۔ ان سے محبت ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن محبت کا یہ تقاضا کہاں ہے؟ آج ان کی اولادیں بیٹھی ہیں، ائمہ گزرے ہیں۔ چلے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جتنے ائمہ آئے جن کو یہ لوگ ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے یہ کام کیا؟ گھوڑا نکالا، سبیل لگائی، سوگ منایا، کالے کپڑے پہنے، ننگے پاؤں چلا، بیڑیاں پہنی، ماتم کیا، رستے بند کیے؟ کسی ایک امام اہل بیت سے یہ عمل ملتا ہو؟ جو ان کے وارث تھے، جو ان کے جانشین تھے، جو ان کی اولادیں تھیں، ان سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ یہ بات کے اندر بدعتیوں کی بدعات ہیں اور ہم لوگ اس سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ عام مہینوں سے کچھ مختلف نہیں ہے معاملات میں۔ جس طرح عام مہینوں میں معاملات ہوتے ہیں اسی طرح محرم کے اندر ہو۔ جو چیز عام دنوں میں جائز ہے وہ محرم میں جائز ہے، جو عام دنوں میں حرام ہے وہ محرم میں حرام ہے۔ اس میں کون سی ایسی نئی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی تعلیم دی ہے؟ تو یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صحابہ کی ذات، ائمہ محدثین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ چیزیں ان کی زندگیوں میں نہیں تھی، ہم ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کی بات ہے جو نبی کی ثابت شدہ سنتیں ہیں ان پر ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ جو نبی کی ثابت شدہ سنتیں ہیں نا، جس پر دو رائے نہیں ہیں، اتفاق ہے، اس پر اب نہیں آتے۔ اور جو دین اسلام سے جس کا تعلق نہیں ہے اس کو ہم دین کا نام دے کر داخل کر دیتے ہیں کہ جی یہ دین ہے، یہ محبت ہے، یہ اطاعت ہے، اس کو ہم داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو ایسے ہی کاموں پہ لگا دیتا ہے کہ نبی کی سنتوں سے منہ پھیر دیا اور جو غیر ثابت شدہ امور ہیں ان کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔